السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر پچھلے دنوں ہمارے ایک محترم بزرگ احمد جویس صاحب نے نظم قرآن کے موضوع پر مکتبہ فرائی پر کچھ تنقید کی ہے، ان کی اس تنقید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، جو تنقیدات ہوتی ہیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اہل علم کا یہ فرض ہے کہ وہ غلط لگنے والی باتوں کو سے لوگوں کو آگاہ کریں، جو ان کو غلط لگ رہی ہوتی ہیں، جو صحیح لگ رہی ہوتی ہیں ان کی تائید کرنی چاہیے۔ یہ اہل علم کا فریضہ ہے، تو انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں غنیمت ہوتے ہیں جو تنقیدات کرتے رہتے ہیں۔ ان کی تنقید میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے معیار کی نہیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بزرگ کی حیثیت سے اس کو ڈانٹ سمجھ لیجئے۔ بزرگوں کو ڈانٹتے ہوئے یہ رخصت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر دیں، تو ان کو اگنور کر دیجیے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک ہی چیز میں اگر آپ کی اپروچ مختلف ہو جاتی ہے، آپ کے اصول مختلف ہو جاتے ہیں، تو آپ کی آراء بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ احمد جوید صاحب کا جو سمجھ لیجئے کہ اپروچ ہے، وہ قرآن و سنت کے نصوص پر قائم ہونے کی نہیں ہے، بلکہ ان کی اپروچ ہے تعقل کی۔ تعقل یوں کہیے کہ عقلیت کا استعمال، عقل کا استعمال، ریشنلزم جس کو کہتے ہیں، تو وہ آراء کی توڑ پھوڑ، بناوٹ، تعمیر، سارا کام تعقل کی بنیاد پہ کرتے ہیں، نصوص کی بنیاد پر نہیں کرتے۔ نہ ان کا یہ طریقہ ہے، نہ ان کا میدان ہے، تو اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ دوسری رائے تک پہنچیں گے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کے مطالعے کے بعد ایک رائے بنائے تو وہ یہ اس کو میں کہوں گا کہ نصوص کی بنیاد پر اس نے کام کیا ہے۔ تو انہوں نے ساری بات کو تعقل کی روشنی میں دیکھا ہے، تو ان کی ایک اپروچ مختلف ہے، اس لیے اس اپروچ سے ان کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے معاشرے کے محترم معزز لوگوں میں سے ہیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا احترام قائم رکھیں۔ البتہ جو انہوں نے استدلال قائم کیا ہے وہ کچھ ان کے معیار کا نہیں ہے۔ انہوں نے غالباً پہلی بات یہ کہنی چاہیے ہے، اگر میں غلط نہیں سمجھا، کہ نظم قرآن کی وجہ سے دین کی پوری تعبیر نئی ہو گئی ہے، اور جو پرانی روایت میں تعبیر موجود تھی، مجموعی تعبیر کی بات کر رہے ہیں، جو پرانی مجموعی تعبیر تھی وہ اس پر اعتماد ختم ہو جائے گا اگر غامدی صاحب کی تعبیر صحیح ہے۔ تو یہ استدلال بہت کمزور ہے۔ میں اس کے چند پہلو واضح کرتا ہوں کہ انسانی علوم کے اندر بہت ساری باتیں پرانے زمانے میں موجود ہوتی ہیں لیکن دبی رہ جاتی ہیں، اور بعد کے لوگ اس کو دوبارہ احیا کر دیتے ہیں۔ میں اس تعبیر کو جو ہمارے فکر میں بتائی جاتی ہے اس کو اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ ہم نے ایک دبی ہوئی تعبیر کو، دبی ہوئی نہیں، خاموش تعبیر کو، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں، ایک خاموش تعبیر ہماری امت میں پائی جاتی ہے، اس کو لفظوں میں بیان کیا ہے ان تعبیرات کے مقابلے میں، جس میں سے ایک تعبیر کے احمد جوید صاحب قائل ہیں، تصوف والی تعبیر کے۔ تو ان تعبیرات کے مقابلے میں ایک دبی ہوئی خاموش تعبیر جو ساری امت کی ہے، جمہور امت کی ہے، اس کو غامدی صاحب نے بیان کیا ہے، لیکن اس کا نظم قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ تعبیر امت کی جو روایت چلی آ رہی ہوتی ہے وہ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کو میں دو مثالوں سے واضح کروں گا۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو یہود کی تعبیر موجود تھی، روایتی تعبیر۔ قرآن مجید جب نازل ہوا تو نصارہ کی روایتی تعبیر 600 سال سے موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اٹھا کر پھینک دیا، ان کی روایتی تعبیر کو قبول نہیں کیا، بالکل اٹھا کے پھینک دیا۔ تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کسی دور کے انسانوں کی غلطی دور ہو رہی ہے، امت کی 14 صدیوں کی تعبیر کی غلطی نہیں نکل رہی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، دو چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ایک امت کی اجماعی تعبیر ہے، اس کو ہم نے احیا کیا ہے،
اور ایک امت کی وہ تعبیریں ہیں جو مختلف زمانوں میں پیدا ہوئی ہیں، اس کو قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ان کا اہم موضوع تھا وہ نظم قرآن تھا۔ اصل میں میرے خیال میں میری طالب علمانہ درخواست ہے کہ احمد جاوید صاحب کا یہ میدان نہیں ہے۔ نہ پہلی بات تعبیر دین ان کا میدان تھا، نہ نظم قرآن ان کا میدان ہے۔ آدمی کو اپنے خاص طور سے بڑے اسٹیچر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے میدان میں گفتگو کرنی چاہیے۔ دوسروں کے میدان میں جب آئیں گے تو ایسی قدم قدم پر خطائیں ہو جاتی ہیں کہ جس سے طالب علموں کا اعتماد سا اٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ نظم قرآن کے خلاف انہوں نے ایک ہی دلیل دی ہے جو تعقل پر مبنی ہے، وہ یہ کہ جو چیز متعین ہوتی ہے، استاد گرامی کا جملہ تھا کہ ان کا ایک متعین نظم ہے، اس کے اوپر انہوں نے تبصرہ فرمایا کہ اگر یہ متعین ہے تو پھر ظاہر و باہر ہونا چاہیے، ہر کسی کو نظر آنا چاہیے۔ یہ بس ایک عقلی بہانہ سا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ باقی جو مولانا اصلاحی کی مثالوں پر تبصرہ ہے وہ ان کے شایان شان نہیں تھا، نہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا، کیونکہ مثالیں جس چیز کے لیے سمجھانے کے لیے دی جاتی ہیں، اگر آپ اس سے آگے بڑھ جائیں تو پھر یا مثال صحیح نہیں ہے یا سننے والا صحیح نہیں ہے، یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے یہ نظم کلام کا مسئلہ ہے، میرے خیال میں تنقید اس وقت صحیح ہوگی جب البیان یا تدبر قرآن کو پڑھ کر وہ بتائیں کہ دیکھیے کس طرح سے خارج سے نظم کو ٹھونسا گیا ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ نظم خارج سے ٹھونسا گیا ہے۔ ہمارا ادعا یہ ہے، میں ادعا ان کی وجہ سے یہ لفظ بول رہا ہوں، ہمارا ادعا یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے نصوص کے اندر سے نظم کو دریافت کیا۔ تو یہ ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی ہمارے لیے کہ وہ یہ بتا سکیں، ہمیں آگاہ کر سکیں کہ ہم نے کیسے خارج سے اس کو داخل کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست کے گھر میں ایک مجلس میں انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ نظم قرآن جو ہے وہ خارج سے داخل کیا گیا ہے۔ تو میں نے انہیں سورہ کوثر قرآن مجید کی چھوٹی صورتوں میں سے ہے، اس کو پڑھ کے تو اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے نظم کی وہ عرض کی تھی کہ دیکھیے یہ سورہ کے اندر سے پھوٹا پڑ رہا ہے، یہ باہر سے نہیں ہے۔ لیکن بہرحال میرے خیال میں تدبر قرآن کا کم از کم مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ جو نظم قرآن پر تنقید کرنا چاہے اس کو تدبر قرآن کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جس کی ساری گفتگو میں بہت کمی محسوس ہوئی۔ اور میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ میرے لیے محترم بزرگ ہیں تو میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔